الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ہم ایک خاص ٹاپک اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یعنی اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ یہاں آیت میں نبوت، علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں۔ چنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت، علم اور ان کے ملک کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک عطا ہوا اور مزید انہیں ہواؤں اور جنات کی تخصیر بھی عطا کی گئی۔ بحوالہ تفسیر بغوی سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں مجازاً میراث سے تعبیر کیا گیا کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ بحوالہ روح البیان سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے 19 تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر شریک ہوتے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی سورۃ النمل تحت آیت نمبر 16۔ الجزء الثالث عشرہ، ان کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، تفسیر البحر المحیط اور تفسیر جلالین وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے علم، نبوت اور ملک کے وارث ہوئے، لہذا اس آیت کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نبی علیہ السلام کے مال کی وارث بنتی ہے۔ اس کی مزید صراحت ان احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کو دینار درہم کا وارث نہ بنایا بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ بحوالہ ترمذی کتاب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادہ۔ قرآن مجید کی بکثرت آیات میں کتاب کا وارث بنانے کا ذکر ہے اور وہاں مال کا وارث بنانے کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو الکتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا تھا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک جو لوگوں کو
ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کی طرف سے زبردست شک میں ہے۔ وراثت کا لغوی معنی اور اصطلاح کیا ہے؟ امام لغت خلیل بن احمد فراہیدی المتوفی 571 ہجری لکھتے ہیں کہ الایراث الا بقاء الشیء، کسی چیز کو باقی رکھنا، یورث یبقى میراثا، کسی چیز کو بطور میراث باقی رکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ اورثہ العشق ہما عشقنی، اس کو غم کا وارث بنا دیا۔ اورثتہ الحما ضعفا، بخار نے کسی کو کمزوری کا وارث بنا دیا۔ کتاب العین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2491 مطبوعہ ایران 4141 ہجری۔ علامہ جلال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی مصری المتوفی 1117 ہجری لکھتے ہیں کہ الوارث اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کا معنی ہے کہ باقی اور دائم۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یعنی تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد تو باقی رہنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ورثت فلانا مالا، میں فلاں کے مال کا وارث ہوا۔ ورثت فلانا مالا، میں فلاں کے مال کا وارث ہوا۔ قرآن مجید میں ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثَ مِنْ آلِ یعقوب، تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی آل کا بھی وارث ہو۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ وہ ان کا اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، اور یہ کہنا جائز نہیں کہ حضرت زکریا کو یہ خوف تھا کہ ان کے رشتہ دار ان کے مالک کے وارث ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان داود کے وارث ہوئے۔ الزجاج نے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک اور ان کی نبوت کے وارث ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور ان کے ملک کے وارث ہوئے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم متعنی بالسمعی وبصری واجعلها الوارث منی، اے اللہ کانوں اور میری آنکھوں سے مجھ کو نفع دے اور ان کو میرا وارث بنا دے۔ بحوالہ المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 871۔ ابن شمیل نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے کانوں اور میری آنکھوں کو تا حیات صحیح اور سلامت رکھ، اور ایک قول یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں قوا نفسانیہ مضمحل ہو جائے اور مضمحل ہو جاتے ہیں تو میری سماعت اور بصارت کو باقی رکھنا، پس سماعت اور بصارت تمام قوتوں کے بعد باقی رہیں اور ان کی وارث ہو جائیں۔ لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102۔ علامہ الحسین بن محمد راغب اصفہانی المتوفی 205 ہجری لکھتے ہیں کہ وراثت کی تعریف یہ ہے انتقال قنیت الیک عن غیرک من غیر عقد ولا ما یجری العقد، غیر کی کمائی کا تمہاری طرف بغیر کسی عقد یا قائم مقام عقد کے تمہاری طرف منتقل ہونا۔ اسی وجہ سے میت کی جو کمائی وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اثبتوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث ابیکم، تم اپنے مشاعر میدان عرفات پر ثابت قدم رہو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کے وارث ہو۔ بحوالہ سنن ابو داود رقم الحدیث 9191، سنن ترمذی رقم الحدیث 388، اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1103، المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَيَرِثَ مِنْ آلِ یعقوب، یعنی وہ نبوت اور علم اور فضیلت کا وارث ہوگا نہ کہ مال کا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک مال کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس میں رغبت کریں، وہ بہت مال جمع کرتے ہیں اور اس کے مالک ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، بحوالہ صحیح بخاری رقم الحدیث 304۔ اور آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، سنن ابو داؤد رقم الحدیث 1463، سنن ترمذی رقم الحدیث 2862، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 322، سنن احمد مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 691۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بھی وارث فرمایا ہے، کیونکہ تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ وہ واللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی میراث، اور کوئی شخص جب کسی سے علم کا استفادہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ میں اس کا وارث ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وارث الکتاب، بعد کے لوگ نے اس کتاب کو حاصل کیا، وارث الکتاب من بعدہم، بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو الکتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ کیونکہ وراثت حقیقہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسی چیز حاصل ہو جس میں اس کی ذمہ نہ کوئی معاوضہ ہو، نہ اس میں اس کا کوئی محاسبہ، اور جو اس طریقے سے اس دنیا کو حاصل کرے گا اس سے نہ کوئی حساب لیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سزا دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس میں معافی اور درگزر ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اس شخص پر حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنا حساب کرے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی رقم الحدیث 9542، المفردات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376۔ خلاصہ یہ ہے کہ وراثت کا لغوی معنی ہے کسی کا کسی کے بعد باقی رہنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ کسی چیز کا ایسے شخص سے دوسرے شخص طرف منتقل ہونا، خواہ مال کا انتقال ہو یا ملک کا، یا علم اور نبوت کا انتقال ہو یا فضائل اور محاسن کا۔ اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں ان تمام معانی کے اعتبار سے وراثت کا استعمال کیا گیا ہے۔ علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث بنانے کے ثبوت میں روایت ائمہ اہل سنت موجود ہیں۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مورث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری رقم الحدیث 3304، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7571، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن کبریٰ نسائی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کو طلب کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر رکھتے ہیں، اور تمام آسمانوں اور زمین کی چیزیں عالم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نہ دینار کا وارث کرتے ہیں نہ درہم کا، وہ صرف علم کا وارث کرتے ہیں۔ سو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2862، سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مسند شامین کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور شرح السنہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ شیعہ محقق اور عالم ابو جعفر بن یعقوب الکلینی الرازی المتوفی 823 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے،
کیونکہ انبیاء نہ درہم کا وارث کرتے ہیں نہ دینار کا، وہ اپنی احادیث میں سے احادیث کا وارث کرتے ہیں۔ پس جس شخص نے ان سے کسی چیز کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کیا۔ الحدیث الاصول من الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ علم میں وراثت ہوتی ہے، اور جب یہی کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو وہ علم میں اپنا جیسا چھوڑ جاتا ہے۔ الاصول بن الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222، مطبوعہ ایران۔ ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وصیہ حبت اللہ بن آدم، اور جو نبی بھی گزرے ان کا ایک وصی ہوتا تھا، اور تمام انبیاء کا 1,20,000 تھے۔ ان میں سے 5 اولو العزم نبی تھے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ تھے۔ وہ تمام اولیاء کے علم کے وارث ہوئے اور اپنے سے پہلوں کے علم کے وارث ہوئے، اور بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ تھے، اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء کے علم کے وارث ہوئے اور اپنے سے پہلوں کے علم کے وارث ہوئے، اور بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے انبیاء اور مرسلین کے علم کے وارث تھے۔ بحوالہ الاصول من الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422، دار الکتب الاسلامیہ ایران۔ یہی شیعہ محقق اور عالم مزید لکھتا ہے کہ المفصل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے، اور بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث ہوئے، اور ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور بے شک ہمارے پاس تورات، انجیل اور زبور کا علم ہے۔ بحوالہ الاصول من الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک داؤد علیہ السلام کے علم کے داؤد انبیاء علیہ السلام کے علم کے وارث تھے، اور بے شک سلیمان داؤد کے وارث تھے، اور بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث تھے، اور بے شک ہم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور بے شک ہمارے پاس حضرت ابراہیم کے صحائف ہیں، حضرت موسیٰ کے الواح۔ بحوالہ الاصول من الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422، مطبوعہ دار الکتب اسلامیہ ایران۔ ان تمام دلائل سے آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں، مال کا وارث نہیں بناتے، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے علم، ان کے فضائل، ان کے ملک اور ان کی نبوت کے وارث تھے۔ اور اس آیت میں اسی وراثت کا ذکر ہے، ان کے مال کی وراثت کا ذکر نہیں ہے۔ امام لغت خلیل بن احمد فراہیدی المتوفی 571 ہجری لکھتے ہیں کہ الایراث الابقاء للشیء، کسی چیز کو باقی رکھنا، یورث ابقاء میراثاً، کسی چیز کو بطور میراث باقی رکھنا کہا جاتا ہے۔ اورث العشقہما عشقنی، سنی مفسرین کے نزدیک حضرت سیدنا سلیمان، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے نبوت اور علم کے وارث تھے، نہ کہ مال کے۔ شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال ہوتی ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ اگر مال وراثت ہوتا تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، سب وارث بنتے۔ بحوالہ تفسیر مظہری مترجم اردو جلد 7 صفحہ نمبر 153۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے کسی چیز کے وارث ہوئے، اس کے متعلق علامہ ابن جوزی، علامہ ابن محمد ماوردی المتوفی 54 ہجری لکھتے ہیں کہ قتادہ نے کہا کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ان کے ملک کے وارث ہوئے۔ قلبی نے کہا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی وراثت کے ساتھ خاص کیا گیا، کیونکہ یہ نبوت اور ملک کی وراثت تھی۔ اگر یہ مال کی وراثت ہوتی تو اس وراثت میں ان کے تمام اولاد برابر کی شریک ہوتی۔ اور ابھی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی جنات اور ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ ضحاک نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر خلیفہ بنا دیا تھا، اور اس وراثت سے مراد ان کی یہی ولایت ہے، اور اس وجہ سے کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ علماء دین میں انبیاء کے قائم مقام ہیں۔ یا آیت میں نبوت، علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں ہے۔ چنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت، علم اور ان کے ملک کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک عطا ہوا، اور مزید انہیں ہواؤں اور جنات کی تسخیر بھی عطا کی گئی۔ بحوالہ تفسیر بغوی سورۃ نمل آیت نمبر 16۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک، حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا، ان کے باقی اولاد کو نہ ملے۔ اس سے یہاں مجازن میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں تمام ایمان والوں کو مسلمانوں کا ولی فرمایا، لیکن علماء شیعہ نے اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور امامت کے ساتھ خاص کر لیا۔ خود شیخ طوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت بلا فصل پر واضح دلیل ہے۔ بحوالہ التبیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 955، مطبوعہ دار الاحیاء والتراث عربی بیروت۔ 6 صدی کے علماء شیعہ میں سے شیخ ابو علی الفضل بن حسین تبریسی نے بھی یہی لکھا ہے کہ نیز انہوں نے لکھا کہ یہ آیت اس پر نسخ صریح ہے کہ ایمان والوں سے مراد حضرت علی ہیں، اور یہ آیت ان کی امامت پر نص ہے، اور اس آیت سے عموم مراد نہیں ہے، اور یہ آیت حضرت علی کے ساتھ خاص ہے۔ بحوالہ مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 623، مطبوعہ ایران۔ اسی طرح السید محمد حسین طباعی المطفی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 اور فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ دونوں آیتیں عام نہیں ہیں، یہ دونوں آیتیں حضرت علی کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ چیز سنی اور شیعہ کے بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ بحوالہ المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5، دارالکتب اسلامیہ تہران۔ حالانکہ ان دونوں آیتوں میں الذین آمنوا اور حزب اللہ کے الفاظ عام ہیں، لیکن علماء شیعہ نے روایت کی بنا پر ان کو خاص کر لیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے ضرر سے بچائے گا۔ اس آیت میں لفظ ما عام ہے، یعنی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی تمام احکام شرعیہ اور تمام خبریں آپ پر امت کو پہنچانی ضروری ہیں، لیکن علماء شیعہ نے اس آیت کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ساتھ خاص کر لیا۔ شیخ طوسی لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی
کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں، اور آپ اس سے ڈرتے تھے معاذ اللہ کہ آپ کے اصحاب پر یہ دشوار ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تاکہ آپ بہادری سے اللہ کا یہ حکم سنائیں۔ بحوالہ التبیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 885۔ شیعہ مفسر طبرسی لکھتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضرت علی کے متعلق تبلیغ کریں۔ سو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے اسے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اسے عداوت رکھ۔ اور حضرت ابو جعفر اور حضرت ابو عبداللہ سے مشہور روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔ بحوالہ مجمع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 443 مطبوعہ ایران۔ ان آیات میں قرآن مجید کے لفظ عام کو خاص کرنے کے باوجود شیخ طبرسی اور شیخ طباطبائی نے وورث سلیمان داود کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت سلیمان کو مالک کا وارث بنانا ہے، اور علم اور نبوت کا وارث بنانا مراد نہیں ہے۔ بحوالہ مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 433، المیزان جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 283۔ قرآن مجید کی بکثرت آیات میں کتاب کا وارث بنانے کا ذکر ہے، اور وہاں مال کا وارث بنانے کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ إِنَّ الَّذِينَ أَوْرِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔ علم کا وارث بناتے اور مالک کا وارث بنانے کے ثبوت میں روایات ائمہ اہل سنت موجود ہے، جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا عمر نے حضرت عباس اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مورث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3304۔ تو ناظرین محترم، ان تمام دلائل سے آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں، مال کا وارث نہیں بناتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے علم، ان کے فضائل، ان کے ملک اور ان کی نبوت کے وارث تھے، اور اس آیت میں اسی وراثت کا ذکر ہے، ان کی مال کی وراثت کا ذکر نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز ہم حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی اور ناصر ہو۔